السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں اختر بول رہا ہوں قطر سے حضرت، ایئرکرافٹ انجینئر. جا قطر میں. جی حضرت ایک سوال تھا، اس کے متعلق کال کیا آپ کو. اچھا قطر میں کون سے شہر میں ہوئی؟ جی قطر دوحہ میں ہوں اس وقت. دوحہ میں ہوں، یہاں پہ ایئرپورٹ ہے، ایئرپورٹ سے کام کرتا ہوں جہاز کا انجینئر. ہاں کیا ہے سوال؟ جی بریلیوں نے بتایا ابھی اس وقت میں سنا ہے یوٹیوب پہ وغیرہ پہ بھی کہ جو حج کر کے آئے اپنی نمازیں دہرائیں. تو کیا جو حج کر کے آئے اپنی نماز دہرانی پڑی؟ قطر میں تو سب لوگ حج کرنے آتے ہیں، میں خود عمرہ کر کے آیا ہوں. کہ یہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں، یہاں کوئی عالم کبھی کچھ نہیں کہتا ہے کہ نماز دہرائیے، یہ کیجیے وہ کیجیے. اللہ ربی ان کو ذنب مطول ہے. اصلی میں یہ لوگ خبط الحواس ہو گئے، خبط الحواس. اب آپ بتائیے کہ فرانس کا، جرمنی کا، جاپان کا، چین کا اور بھی ودیشوں کے جو لوگ ایمان لا رہے ہیں، ابھی میں نے پڑھا تھا کہ جاپان میں سب سے زیادہ لوگ ایمان لا رہے ہیں جاپان میں. اگر یہ لوگ بریلی اجائیں اور پیلی بھیت اجائیں اور وہ لوگ ان سے کہیں کہ وہاں نماز نہیں ہوگی خانہ کعبہ میں مسجد نبوی کے امام کے پیچھے، تو یہ لوگ تو واپس اسلام جو لے کے ان کی باتیں سن کے تو اسلام ان کے واپس ہو جائیں گے اسلام سے، ان کی باتیں سن کے. اور ہو سکتا ہے ان سے کبھی جہاں پیلی بھیتیوں سے، بریلیوں سے کہ یہ صاحب آپ جو بتا رہے ہیں کعبے میں نماز نہیں ہوئی، مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی، ہم تو اسلام لائے تھے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آپ کے اندر اتنے اختلافات ہیں. اب ہم اسلام سے واپس ہو رہے ہیں اور اب واپس ہم گرجا گھر میں جا کر اب جیسا بھی ہوگا مالک کی عبادت کر لیں گے، لیکن اب ہم آپ کے سامنے آپ کو گواہ بنا کے اسلام کو آپ کے سامنے چھوڑنا ہے. تو کہ نہیں ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کعبے میں نماز نہیں ہوگی، مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوگی. ہمیں تو ایسے خیال میں بھی نہیں تھا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا مسلمانوں کے اندر. ہے نہیں؟ اچھا یہ بتاؤ کہ فرانس جرمنی کے فریش مائنڈ لوگ اگر ایمان لائن پیلی بھیتیوں، بریلویوں اور مبارک پوریوں کی باتیں سن لیں تو کیا کہیں گے وہ لوگ؟ یہ تو جانتے بھی نہیں لوگ. ہو سکتا ہے زیادہ ہو سکتا ہے یہی کہہ دیں گے کہ بھائی ہم تو اب مسلمان نہیں ہونا چاہ رہے، ہم تو واپس گرجا گھر میں جانا ہے. اور جو ہم نے گرجا گھر میں جو گرجا گھر کو مسجد بنا دیا تھا، واپس اب اس کو ہم گرجا گھر بنائیں گے. وہ وہاں کے لوگوں کو بتائیں گے کہ پیلی بھیت کے مولویوں نے بتایا، بریلی کے مولویوں نے بتایا، مبارک پوریوں نے بتایا، اشرفیوں نے، مفتی نظام الدین نے اور یہ بدر عالم نے بتایا کہ وہاں پر امام مسلمان نہیں ہے کعبے کا، وہ مسجد نبوی کا. ہو سکتا ہے وہ گرجا گھر واپس بنا کر اعلان کروا دیں فرانس جرمن میں جا کے کہ آپ لوگ تو اسلام لے آئے ہو، مسلمان ہو گئے، لیکن پتا تو کرو ان لوگوں میں کتنا اختلاف ہے ابھی. ان لوگوں میں جاؤ معلوم کرو، یہ لو نمبر لو، پیلی بھیت کا نمبر لو، یا بریلی کا نمبر لو، یا جمدہ شاہی کے مفتی کا نمبر لو. وہ کیا کہتا ہے تو آپ میری بات نہیں مان رہے، فرانس والا کہے گا تو آپ لوگ سنو یہ کیا کہہ رہا ہے مفتی، تو پوچھے گا مفتی سے، جمدہ شاہی والے سے ہاں صاحب، اور غوثی والے مفتی سے کہ صاحب کیا نماز نہیں ہوگی مکہ شریف مدینہ میں امام کی؟ ہاں نماز نہیں ہوگی. تو وہ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، ہم تو یہ سمجھ کے اسلام لائے تھے کہ کعبے میں جا کر نماز پڑھیں گے، کبھی مسجد نبوی میں نماز پڑھیں گے. ایک نماز کا ثواب 27 لاکھ کا جماعت سے، بغیر جماعت کے 1 لاکھ ملے گا، اور جماعت کے ساتھ 27 لاکھ ملے گا. امام غزالی نے لکھا ہے کہ جماعت سے نماز کا ثواب 27 گنا بڑھ جاتا ہے. تو فرانس والا، جرمنی والا اور یہ ہالینڈ والے، یہ لوگ ان سے کہہ دیں گے جمدہ شاہی والوں سے، پیلی بھیتیوں سے، مبارک پوریوں سے کہ صاحب ہم تو اسلام لے آئے تھے اور ہمارے یہاں جو گرجا گھر تھے مسجد میں تبدیل ہو گئے تھے، واپس ہم ان مسجدوں کو گرجا گھر میں تبدیل کر کے اعلان کریں گے کہ یہ پیلی بھیتی ہے، یہ مبارک پوری ہے، یہ بریلی والے، یہ جمدہ شاہی والے مسلمان نہیں مانتے کعبے کے، مسجد نبوی کے امام کو، مکہ شریف مدینہ شریف کے لوگوں کو. آپ تو اسلام لے آئے ہو، آپ سوچو کہ آپ اسلام لا کر ان لوگوں میں جاؤ گے تو کیا ہوگا تمہاری بہن بیٹیوں کا، کہاں شادیاں کرو گے پھر؟ جی وہی تو مسئلہ ہے. اور جو ہے وہ مسلح نبوی ہے، اس پہ کوئی کیسے غیر مسلم یا ایمان والا غیر ایمان والا کھڑا ہو سکتا ہے؟ ارے حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول کا مسئلہ ہے. آپ حدیث نکالنا گوگل سے، آپ کو چلانا آتی ہے گوگل، تو گوگل میں لکھ دینا نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، یہ حدیث پاک ہے. نصرت بالرعب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب والی حدیث، یہ لکھ دینا رعب والی حدیث، اس میں گوگل پہ لکھ دینا تو پوری حدیث کا حوالہ آ جائے گا کس کس کتاب میں حدیث. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری رعب کے ذریعے سے مدد فرمائی. نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، یعنی 1 مہینے کی مسافت
یعنی 1 مہینے کی مسافت جہاں تک ہوتی ہے، اتنی دوری پر اللہ کے رسول تشریف فرما ہوتے تب بھی کافروں کے دلوں میں رعب پیدا ہو جاتا تھا. یعنی آپ اتنی دوری کی مسافت پر ہوتے تب بھی کافروں کے دلوں میں رعب پیدا ہو جاتا. 1 مہینہ کتنا ٹائم لگتا ہے 1 مہینے میں جانے میں آدمی کو، ہزاروں کلو میٹر پہنچ جائے. تو یہ تو حدیث ہے. نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر بڑی بڑی کتابوں ملے گی. یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور ہوتے تشریف فرما ہوتے تو اس کے باوجود کافروں کے دلوں میں رعب پیدا ہو جاتا. 1 مہینے کا لکھا حدیث پاک میں. اور جہاں اللہ کے رسول آرام فرما رہے ہیں مسجد نبوی کا امام بالکل قریب میں ہے، بالکل قریب میں ہے. اور وہ جگہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری اللہ کے رسول نے فرمایا، جنت کی کیاریوں میں سے کیاری فرمایا. کیا نعوذ باللہ جنت کی کیاری میں امام نعوذ باللہ ان کے فتوے کے حساب سے یہ کہتے ہیں نماز نہیں ہو رہی 90 سال سے، آج سے نہیں 90 سال سے نماز نہیں ہو رہی. ان کے فتوے ہیں کہ 90 سال سے نماز نہیں ہو رہی، خانہ کعبہ میں بھی مسجد نبوی میں بھی نہ اذان ہو رہی وہاں پر، نہ وہاں پر روزے ہو رہے. یعنی یہ کہتے ہیں ان کا روزہ نہیں، ان کی نماز نہیں، ان کی اذان نہیں، ان کی زکات نہیں، ان کا حج نہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ خانہ کعبہ سے مسجد نبوی سے اسلام ایمان دونوں اٹھ گئے، اور بریلی میں آ گئے، پیلی بھیت میں آ گئے. ہاں وہی تو کی وجہ سے وہی رہ گیا، باقی دنیا بھر سے ختم ہو گیا. ایک طرف یہ حیات النبی مانتے ہیں اور خالق کل نے مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں آپ کے قبضہ اختیار میں شعر کہتے ہیں. اور یہ شعر فاضل بریلی کے پڑپوتے کا ہے کہ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. تو یہ شعر بھی پڑھ رہے ہیں، مختار کل بھی مان رہے ہیں، اور یہ بھی مان رہے ہیں کہ مسجد نبوی کے امام مومن نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں. اور جبکہ حدیث ہے حضور اللہ کے رسول کی اللہ نے مدد فرمائی، 1 مہینے کی مسافت پر بھی آپ ہوتے تو کافروں کے دلوں میں رعب پیدا ہو جاتا. اور یہ آپ بتاؤ کہ کسی کی ہمت ہے بدعقیدہ کی کہ اللہ کے رسول کے مصلی پر کھڑا ہو جائے وہاں پر؟ وہی تو اتنا وہاں خود ہی خوف اور رعب رہتا ہے. اچھا چلو وہ تو چلیے خیر، وہ تو مسجد نبوی کی بات نہیں، وہ مسجد نبوی کی بات تو الگ ہے. میں اب ایک اور مثال دے رہا ہوں، خانہ کعبہ مسجد نبوی بات الگ ہے. جیسے یہ جامع مسجد دلی کی ہے، دلی کی جامع مسجد، اور آگرہ کی فتح پوری مسجد، 2 مسجد. اور بڑی بڑی جیسے کانپور کی بڑی مسجد ہو، شفیع آباد کی ہے، اور بھی بڑی مسجد جو ہیں جیسے آگرہ کی ہے، دلی کی ہے، اور بھی جگہ کی جہاں پر ہیں، مدراس وغیرہ، کلکتہ، بمبئی. ان مسجدوں میں بھی کوئی بدعقیدہ آ کر کے امامت کر سکتا ہے، ایک دم جس کا ایمانی نہیں ہو، بالکل چھپ چھپا کے آ کر بھی امامت کرنے کی اس کی ہمت نہیں ہوگی کہ مسلمان بن کر کے، جاسوس بن کر کے آ کر کھڑا ہو جائے جامع مسجد دلی میں. اس کے ہاتھ پہ کپانے لگیں گے، سوچے گا کہ اتنی بڑی پبلک ہے تو ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا قدرتی طور سے. اور جس مسجد نبوی کا امام، یعنی جس مسجد میں امام ہو مسجد نبوی کے اندر، اور اللہ کے رسول آرام فرما رہا ہے، کیا ہمت ہو سکتی ہے اس امام کی کھڑا ہونے کی وہاں پر؟ دوسری بات یہ ہے کہ ایک عام آدمی سمجھتا ہے اس بات کو کہ ایک پورے ہندوستان میں آپ دورہ کریں، انہی بریلیوں سے پوچھیں کہ یہاں ہندوستان میں کتنے کافر امامت کر رہے ہیں. اگر ان سے کہو تو کافر کتنے امامت کر رہے ہیں غیر مسلم ہندوستان کی مسجد میں، ان سے کہو کہ صاحب اندور میں 50-60 لوگ غیر مسلم امامت کر رہے ہیں مسجدوں میں، تو بریلوی کہے گا کہ نہیں کر رہے، پیلی بھیت والا بھی کہے گا نہیں کر رہے، مبارک پوریا بھی کہے گا جھوٹ بول رہے ہو تم. اور پھر کہو کہ کانپور میں 100 مسجدوں میں غیر مسلم امامت کر رہے ہیں، کہ ارے یار تم تو بہت جھوٹے ہو، 100 مسجدوں میں کانپور میں کہاں سے امامت کر لیں گے، کیا وہاں کے مسلمان مر گئے؟ کہ نہیں، ہم ثابت کریں گے 100 مسجدوں میں غیر مسلم امامت کر رہے ہیں. لکھنؤ میں 5000 مسجدوں میں غیر مسلم امامت کر رہے ہیں. یار تم تو بڑے جھوٹے، 1000 مسجدوں میں لکھنؤ میں غیر مسلم امامت کر رہے ہیں، یار یہ کہاں سے آ گیا، پاگل ہے، بھگاؤ اسے. پھر کہنا نہیں میں ثابت کروں گا نا، آپ بھگا کیسے رہو، ثابت کر کے کیسے ثابت کر دے گا کہ آپ دیوبندی کو کیا مانتے ہو کہ غیر مسلم، مسلمان نہیں کافر؟ کہ نا بس تو وہی تو میرا نظریہ تھا کہ آپ کے فتوے کے حساب سے لکھنؤ میں 1000 لوگ غیر مسلم امامت کر رہے ہیں، کانپور میں 200 کے قریب، اور جو ہے کہ اس طرح سے پورے انڈیا میں ہر جگہ غیر مسلم امامت کر رہے ہیں تمہارے فتوے. بالکل. اور کیا، بھوپال میں 1200 لوگ امامت کر رہے ہیں ان کے فتوے سے. یہ سونا گری میں بھی آ گئے ہیں کچھ شکیل بن حنیف کے برادران، سونا گری ہے نا بھوپال میں ایک محلہ سونا گری،
اور ایک محلہ اشوکا گارڈن ہے، ایک حضرت نظام الدین کالونی. یہ 3 مسجدوں کے امام بھی کعبے کے مسجد نبوی کے امام کو مسلمان نہیں مانتے، اور وہاں کے لوگوں کو مسلمان نہیں مانتے. وہ ابھی بھوپال والوں کو معلوم نہیں ہے کہ سونا گلی کے مسجد والوں کا یہ عقیدہ ہے، اشوکا گارڈن والوں کی مسجد کا یہ عقیدہ ہے. ایک وہاں پر سکلینی مسجد ہے اشوکا گارڈن پہ، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے ان لوگوں کا، تینوں کا، کہ یہ مسلمان نہیں ہے. بھوپال میں جتنے لوگ ہیں یہ مسلمان نہیں. 1200 جو مسجد ہیں قریب بھوپال میں، ان کو مسلمان نہیں مانتے. یہ اشوکا گارڈن کا امام اور سونا گلی کی مسجد امام اور نظام الدین کالونی کی مسجد کا امام، وہ خود مسلمان ہے، خود ایمان والا ہے، وہ خود ہی مسلمان ہے. نہیں چندہ لینا ہو تو ابھی آپ کو مسلمان مان لیں گے. جیسے آپ نے کہہ بھی دیا کہ حضرت میں نے تو عمرہ کیا ہے، میں نے تو جماعت سے نماز پڑھی ہے، میں تو نہیں دہراؤں گا. یہ کہے گا دہراؤں نمازیں. آپ نے کہا میں نہیں دہراؤں گا. میں کہا کو دہراؤں نمازیں؟ تو کہ یار یہ تو صحیح نہیں ہے، پھر تم وہابی ہو اور یہ ہو. اور اگر آپ نے اس کو 1 لاکھ روپے کا چیک دکھا دیا، حضرت یہ 1 لاکھ روپے مجھے مدرسے میں دینا تھا، اب مجھے کوئی مل نہیں رہا، مجھے تو قطر جانا ہے، اگر کوئی مل جائے تو وہ ایک دم بدل جائے گا. ارے نہیں یار کوئی ضرورت نہیں ہے دہرانے کی، دیکھو یار یہ تو اختلاف ہے یار، اور ایسا ہے ویسا ہے، عالموں کی رائے، تم تو مت دہرانا، تمہارا عقیدہ صحیح ہے، تمہارا وہ جو مزاج ہے کہ مت دہرا تو ٹھیک ہے، لاؤ 1 لاکھ روپے دے دو. اور 1 لاکھ روپے لے کے چلا جائے گا، تمہیں سنی بنا جائے گا، مسلمان بنا جائے گا. جی ارے یہ تو وہ ہیں جو ابھی 2 لاکھ کوئی چیک پکڑا دیں ان کو 5 لاکھ، تو اسی وقت اس کو مسلمان بنا دیں گے، اور اس نے چیک واپس لے لیا تو اسی وقت اس کو کافر بھی بنا دیں گے لوگ. ان کا تو کوئی پتہ نہیں. کبھی کیا کہتے ہیں کعبہ شریف مسجد، کبھی کیا کہتے ہیں مکہ شریف مدینے میں سنی بہت ہے، کبھی کیا کہتے ہیں سنی بہت ہے، کبھی کہتے ہیں ٹنی، کبھی کہتے ارے ان کا تو سالوں کی باتوں کا پتہ ہی نہیں. کبھی کہتے ہیں وہ سنی ہے. ان سے پوچھو یہ کون سے سنی یار، چل کے بتاؤ تو صحیح، جنہیں تم سنی مانتے ہو ہمیں تو بتاؤ چل کے. مکہ شریف مدینہ شریف میں ہم تمہارا ٹکٹ کروا دیں عمرے کا، یہاں سے وفد لے کے چلو، تمہارے 10 آدمی ہمارے 10 آدمی ہو، اور موبائل میں ریکارڈ کرو سب باتیں جنہیں تم سنی بتا رہا ہو، ہم ان سے مل کے تو آئیں کہ وہ کون سے سنی ہے. تم مکہ شریف مدینہ شریف بتا رہے ہو یہ سنی ہے. میرے خیال سے تو پورے مکہ شریف مدینہ شریف میں آپ کے حساب سے کتنے سنیوں کے گھر مل سکتے ہیں ان کے فتوے کے حساب سے؟ وہاں ہوں گے لپے چھپے یہی لوگ ہوں گے کہ یہاں بریلی سے یا مبارک پور سے پیلی بھیت چلے گئے ہوں گے تو ہو گئے ہوں گے، ورنہ تو وہاں ہاں وہی جو نوکری کر رہے ہیں ان کو یہ سنی بنا دیں گے. وہاں کا نوکری کام کر رہے ہیں. ہاں بس وہاں کا خاص رہنے والا تو ان کے عقیدے کا ہی نہیں. وہاں خاص رہنے والے سب لوگ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، کوئی کسی کا مسئلہ نہیں، اختلاف ہی نہیں وہاں پہ چیزوں کا. ارے آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر گھر میں پڑھنے کا رواج ہی نہیں ہے. وہ مسجدوں میں آ کے پڑھتے ہیں، سب مسجدوں میں پڑھتے ہیں. اور یہ سب سنا ہے کہ اذان ہوتی ہے اور اذان ہو کر ایک دم مسجدوں میں چلے جاتے ہیں، بس سب کے سب کاروبار چھوڑ کر کے. جی بالکل. وہ تو یہ جنہیں سنی بتاتے ہیں نا، یہ کم بخت لوگ یہ ان کو بتاتے ہیں جو انڈیا سے جو آپ بتا رہے ہو نا، صحیح مبارک پور سے نوکری کرنے آ گئے، کانپور سے، وہاں کیا کہتے ہیں یا شیخ. اور یہاں انڈیا میں آ کے کیا کہتے ہیں یا غوث المدد. وہاں جا کے یا شیخ کریں گے اور انڈیا میں آ کے یا غوث المدد. ان کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے. ارے یہی سب لوگ ہیں جو جبہ پہن کے وہاں پہ گھومتے رہتے ہیں. ارے وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، جو انڈیا کے جاتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں صاحب. اب یہ بتاؤ سنی بتا رہے وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ تو کہاں جمعہ پڑھیں گے؟ ارے جمعہ کہاں تک چھوڑیں گے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے لگاتار 3 جمعے چھوڑے اس نے اسلام کو پس پوچھ ڈال دیا. قرآن آپ پڑھیے، قرآن کی کتنی آیتیں ہیں جو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کتنی آیتوں سے آپ اس کی تفسیر پڑھیں. پھر عرب والوں کی فضیلت میں قرآن کی آیت کی تفسیر پڑھیں گے تو قرآن کی آیت کی تفسیر میں عرب والوں کی فضیلت معلوم ہوگی آپ کو. حدیث پاک میں عرب والوں کی فضیلت کا ذکر ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو اہل عرب کو سب و ستم کریں وہ خاص مشرک ہیں. یہ فیضان اعلی حضرت ایک عیسیٰ رضوی صاحب نے لکھی ہے کتاب گلسائے گنج کے، اس کے صفحہ 70 پر یہ حدیث لکھا انہوں نے کہ جو اہل عرب کو سب و ستم کریں وہ خاص مشرک ہیں. آپ بتائیے جب یہ کتاب میں ایسا لکھا ہوا ہے تو اس کے باوجود بھی ایسا کہہ رہے ہیں. اور سنو وہ حدیث پاک اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں کچھ نوجوانوں کو حکم دوں کہ لکڑیاں اکٹھا کریں اور ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں جو اذان سن کر مسجد میں نماز نہیں پڑھنا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب نماز ہی نہیں ہوگی، 40 دن نماز الگ پڑھو، جماعت سے مت پڑھو. تو پھر یہ لوگ قربانی بھی کیوں کرتے ہیں؟ وہاں جا کے قربانی بھی کیوں کرتے ہیں؟ قربانی کر لیتے ہیں اور وہاں کا گوشت تو کھاتے ہی کھاتے ہیں،
اچھا بتا، مسلمان کوئی بھی بغیر گوشت کے نہیں رہتا عام طور سے. 2-4 دن نہ ملے تو مسلمان جو ہے کہ بیدار ہو جاتا ہے، یار گوشت نہیں ملا 2-4 دن سے. 40 دن کوئی جی جی مسلمان جی. ایسا ہے جو بغیر گوشت کھا کے واپس آ جائے گا. گوشت جو ذبح کیا ہوا ہوگا سب ان کے حساب سے مردار ہے، ان بریلیوں کے فتوے کے حساب سے مردار ہے. وہ مردار کھا کے آتے ہیں 40 دن یہ لوگ. یعنی گوشت تو ہاں مردار کھا جناب. لیتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، یعنی مردار کھا جاتے ہیں، پیٹوں میں بھر جاتے ہیں 40 دن تک. جی اور جی جی. اونٹ ذبح کر کے آتے ہیں تو پھر انہی دیوبند والوں کو، انہی جن کو یہ لوگ نجدی بتاتے ہیں، ان کو پورا گوشت مسلمان سمجھ کے دے کے آتے ہیں. انڈیا میں کہتے ہیں مسلمان ہاں نہیں ہے، وہاں جا کے مسلمان مان لیتے ہیں کہ بھائی گوشت بانٹ دینا. پھر کہتے ہیں نہیں وہ ہاں. سنیوں میں بڑھ جاتا ہے، افریقہ میں سنی، یعنی ان کے پاس کمال کون کون سے تھرما میٹر ہیں بغیر دیکھے بتاتے ہیں. ہاں وہ افریقہ کے سنیوں میں جاتا ہے، فلاں جگہ جاتا ہے، بنگلہ دیش میں، یعنی ان کو معلوم بھی ہو جاتا ہے، غیب کی باتیں بھی انہیں معلوم ہو جاتی ہیں. ہاں جیسے جا کے دیکھ رہے ہیں، ساتھ میں خود بات کیا ہے. ہاں کہ نہیں وہ ہم جو گوشت دے کے آتے ہیں اونٹ کا، وہ لوگ افریقہ کے سنیوں کو بھیج دیتے ہیں. ایک سے میری بات ہوئی تو کہہ رہا نہیں وہ غریب لوگ آتے ہیں سنی لوگ، یعنی جیسے کہ اسے معلوم ہے تھرما میٹر لگے ہیں چیک کرنے کے، کہ ایک دم دیکھ لیتا ہے سنی، ایک دم دیکھ لیتا ہے کہ یہ کافر ہے یہ مسلمان نہیں. یعنی اتنے بڑے بڑے تو ان میں بزرگ پڑے ہوئے ہیں کہ یہیں کاشی پور سے، لکھنؤ سے، سورت. ایک وہ سورت کا مولوی ہے گا اسماعیل امجدی، وہ کہہ رہا ہے کہ 40 دن کی نماز دھو رہا ہے اور مسلمان نہیں ہے. کعبے کا امام وہ مان رہا ہے مسلمان نہیں ہے، مسجد نبوی کا امام بھی مسلمان نہیں ہے، اور جتنے بھی وہاں رہتے ہیں مکہ شریف مدینہ شریف میں ان کو بھی مسلمان نہیں مانے. کاشی پور کے مفتی نے، مفتی قاسم ہے گا ایک کاشی پور میں، مفتی قاسم، اس نے کہہ دیا کہ کیسے. وہاں کے رہنے والے بھی مسلمان نہیں، یعنی ان کو بھی مسلمان نہیں مان رہا. اور اچھا. یہ میں نے کہا اچھا جب وہ مسلمان نہیں تو پھر ان کے نکاح بھی نہیں ہو رہے، بغیر نکاح کے وہ رہ رہے ہیں. تو کہہ رہا کہ ہاں بالکل ان کے وہ ولد الزنا ہے، زنا کی اولاد پیدا ہو رہی ہے وہاں، نعوذ باللہ. نعوذ باللہ. کیونکہ ان کے فتوے یہ ہے نا کہ وہابی نکاح پڑھا دے تو نکاح نہیں ہوگا. تو وہاں کون نکاح پڑھاتا؟ کوئی پیلی بھیت سے بریلی سے تھوڑی جاتا، سب وہی تو نکاح پڑھاتے ہیں. اچھا ان کے جنازے جی بھی جی. وہی پڑھاتے ہیں، ان مردودوں کے. یہ مردود مر جاتے ہیں تو ان کے جنازے بھی وہیں کے امام پڑھاتے ہیں. ہاں وہی تو مین ہے. یہ اب اگر وہاں مر گئے تو جنازہ کون پڑھا رہا ہے؟ مگر یہ وہاں تو وہی خبیث رہے. لوگ کبھی نہیں کہتے کہ صاحب تم جنازے سے ہاتھ مت لگانا، ناپاک لوگ ہو، ہم تو انڈیا لے کے جائیں گے. حکومت سے مطالبہ نہیں کرتے، چاہیں تو مطالبہ کر سکتے ہیں یہ لوگ. ہاں کہ بھائی وہاں لے جائیں گے، بریلی یا پیلی بھیٹ یا ارے میں کہہ رہا ہوں کہ مبارک پور، وہاں پڑھوائیں گے. یہاں کی حکومت کے ذریعے سے مطالبہ کر لیں وہ کہ صاحب یہاں کی حکومت کے ذریعے سے اپیل کروائیں کہ یہ لوگ ہم یہاں دفن کریں گے، ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی ہے. آپ ان سے کہیں کہ یہ ہمارا جنازہ انڈیا واپس پیلی بھیت بریلی بھیجیں یا مبارک پور اشرفیہ بھیجیں، ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. ان کا غسل نہیں، ان کی نماز نہیں، ان کا کفن نہیں، ان کا دفن نہیں. ہم تو انڈیا میں لا کے دفن کر دیں گے، مبارک پور میں، پیلی بھیت میں، بریلی میں. کہا کو نہیں کہتے عرب والوں سے، کہتے لڑ جائے جھگڑ جائے کہ بھائی نہیں آپ لوگ دفن نہیں کرو گے، آپ ہاتھ نہیں لگاؤ گے، ہم تو اپنے انڈیا واپس لے جائیں گے جنازہ ہے. ان کا جبکہ جنازہ مدینہ چلائے شریف گا میں مرنے والوں کی کتنی بڑی فضیلت ہے. اور جنت البقیع میں دفن ہوتا ہے. یہ تو کیا معلوم مدینہ شریف میں جا کر یہ تمنا بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے کہ ہم یا اللہ پاک یہاں میں موت عطا فرما، یہ بھی تمنا نہیں کرتے ہیں. یہ تو یہ دعا بھی نہیں کرتے ہیں. سوچتے ہوں گے یہاں مر گئے تو جی جی. نماز یہی پڑھا گا، یہیں کا امام پڑھا گا. یہ تو کیا معلوم یہی دعا کرتے ہوں کہ یا اللہ ہمیں پیلی بھیت میں موت دے دے، یا بریلی میں دے دے، یا مبارک پور میں دے دے. کیا معلوم یہی دعا نہ ہاں کرتے ہاں ہیں لوگ ہیں. وہی یا اب جمدہ بتائیں گے شاہی جنت میں موت البقیع میں دے بھی. دے کہ وہ وہاں کا مفتی نماز پڑھا دے گا میری، جس نے کتاب لکھ دی ہے الٹی سیدھی کہ اہل سنت میں، اہل سنت امتیاز اہل سنت مسلک اعلی حضرت. یہ 5 تو ان لوگوں نے مسلک بنا دیے ہیں، 5واں مسلک. اس کا امام بھی بنا دیا، 5ویں مسلک کا امام بھی بنا دیا، 5ویں مسلک بھی بنا دیا، اور اس کا مونوگرام بھی بنا دیا رضوی. جیسے امام مالک کا ماننے والا مالکی، امام شافعی کا شافعی، تو ایسے اس مسلک کا ماننے والا رضوی ہوتا ہے. بتائیے آپ. وہی تو اتنا مسئلہ ہے کہ ابھی جو کم جانکار لوگ ہیں، جن کو زیادہ علم نہیں ہے، یا جو جیسے باہر رہتے ہیں، وہ سب کو سن کے کنفیوز ہو جاتے ہیں، کیا کرے کیا نہ کرے، کس کو مانے کس کو نہ مانے. اب دیکھو علماؤں کی رہنمائی، جیسے کہ آپ ہیں، آپ رہنمائی کر دیتے ہیں، آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے ہم آپ کو کال کر لیتے ہیں، تو آپ ایک دم صحیح سے بتا دیتے ہیں. تو اس طرح سے بہت ضروری ہے کہ لوگوں کے اندر یہ نہیں، اعتدال والا بات راہ پھیلائی اختیار جائے. کرنا چاہیے. اعتدال کا حدیث میں ذکر بھی ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بہترین کام میڈیم درجے کے، یعنی بیچ والے. یہ حدیث ہے. جی اللہ کے رسول نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کے اوپر تنگی پیدا نہ کرو. حدیث. اللہ کے رسول نے فرمایا بشروا ولا تنفروا، بشارت دو، لوگوں کو نفرت مت دلاؤ. یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بشارت دو، لوگوں کو نفرت مت دلاؤ.
اب یہ انوار البیان میرے پاس رکھی ہے، اس میں صفحہ آپ کو میں بتاتا ہوں 353 میں کیا لکھا ہے۔ انوار البیان میں لکھا ہوا ہے صفحہ 353 جلد اول ہوگا، لیبل دیکھتا ہوں میں ابھی۔ اب دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ لوگ کیا کیا لکھ دیتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ فاضل بریلوی نے وہاں جا کر ناز شریف پڑھی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس میں ناز شریف پڑھی، اور روزے رسول کے سامنے با ادب یعنی بیٹھ گئے، با ادب یعنی اعلیٰ حضرت میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لکھا ہے صفحہ 353 انوار البیان جلد اول۔ یہ صاحب میں پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ اپنے مشرق مہربان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مواضع شریف میں انعت عرض کی، یعنی فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت نے، اور مقدم منتظر بیٹھ گئے، یعنی بیٹھ گئے اللہ کے رسول کے روزے کے سامنے۔ پھر لکھا ہے قسمت جاگی، حجاب اٹھا، اور عالم بیداری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے، یعنی بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول کا دیدار عالم بیداری میں ہو رہا ہے۔ واہ، یہ تو ان لوگوں کی باتیں ہیں صاحب، جبکہ تمام علماء دیوبند جاتے ہیں، ندوہ والے جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے وہاں کسی کو بیٹھے ہوئے دیکھا، کسی عالم کو، دیوبند والے ندوہ والے کو دیکھا کہ اللہ کے رسول کے روزے شریف کے پاس میں بیٹھتا ہے کوئی وہاں پر؟ ہم جب عمرہ کرنے گئے تھے تو آپ یقین جانیے وہاں پہ کھڑے ہونے کے لیے بھی موقع ملنا بڑا مشکل ہے، صرف سلام کرو اور بس نکلتے جاؤ، اتنا مجمع ہوتا ہے وہاں بیٹھنے کی تو نوبتی چھوڑ دی، کھڑے ہونے کی جگہ اب یہ کہتے ہیں کہ 100 سال پہلے گئے تھے جب حاجی اتنے نہیں جاتے تھے، چلو مان لیے 100 سال پہلے گئے تھے، کیونکہ 100 سال پہلے قاسم نانوتوی صاحب گئے تھے تو انہوں نے جوتے چپل بھی نہیں پہنا، ان کا بتاؤ کہ انہوں نے کب وہاں پر وہ جا کر بیٹھے اللہ کے رسول کے روزے کے سامنے ہیں؟ جی قاسم نانوتوی صاحب علماء دیوبند، چلو 100 سال پہلے ہی بتاؤ کون سے علماء جا کے بیٹھے وہاں پر؟ یہ تو فاضل بریلوی بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول کا دیدار ہو رہا ہے۔ اب یہ دیکھو ایک اور میں بتا رہا ہوں آپ کو، یعنی ان کی گپے دیکھو، گپے سن کے آپ تعجب میں پڑ جاؤ گے کہ کیسی گپیں ان لوگوں نے لگائی ہیں۔ مفتی اعظم ہند لکھا ہے بیک وقت بریلی میں اور حرمین طیبین میں، اور مفتی اعظم ہند کو لکھا غیبداں تھے، اور یہ مفتی اعظم کو غیبداں لکھا ہے صفحہ نمبر 363 میں غیبداں لکھا ہے۔ فاضل بریلوی بھی غیبداں تھے اور مفتی اعظم غیبداں تھے، دونوں باپ بیٹے غیبداں تھے، باقی غیبداں نہیں تھے، یعنی تمام ولیوں کو غیبداں نہیں لکھا، ان دونوں کو لکھا ہے غیبداں تھے پوری کتاب۔ اچھا پوری کتاب میں مفتی اعظم کو حضور لکھتے، حضور مفتی اعظم ہند، حضور مفتی اعظم ہند، اور تمام صحابہ کو حضرت لکھتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان۔ پھر کہتے کیا ہے، حضرت حضور میں کوئی فرق نہیں ہے، کہتے ہیں حضرت حضور میں کوئی فرق نہیں ہے، تو جب فرق نہیں ہے تو حضور ابوبکر کیوں نہیں کہتا، حضور عمر کیوں نہیں کہتا، حضور عثمان کیوں نہیں کہتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت کہتا ہے بریلوی، موسیٰ علیہ السلام کو بریلوی حضرت کہتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بریلوی حضرت کہتا ہے، یوسف علیہ السلام کو بریلوی حضرت کہتا ہے، اور جب ان کے خاندان کی بات آتی ہے فاضل بریلوی کے تو ان کے تمام خاندان والوں کو حضور کہتا ہے۔ بس سمجھ لو آپ کے ان کے اندر کتنی بڑی مکاری ہے، یعنی جیسی خاندان کا نام آتا ہے فاضل بریلوی کے تو پھر حضور کہنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی ایک دم رنگ بدلنا شروع کر دیتے ہیں، حضور ازہری میاں، حضور ازد میاں، حضور ارسلان میاں صلح کلی جامع ازہری، صلح کلی جامع ازہر میں پڑھ کے آئے، صلح کلیوں میں دیوبندیوں میں پڑھ کے آئے، یہاں کے کٹر سنی بن گئے، ان سب کو حضور کہتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں حضرت حضور میں کیا فرق؟ ارے جب فرق نہیں ہے نا تو حضور ابوبکر کیوں نہیں کہتا، حضور عمر کیوں نہیں کہتا، حضور عثمان کیوں نہیں کہتا، حضور علی کیوں نہیں کہتا؟ اگر آپ کہتے ہو اعلیٰ حضرت غریب نواز، اعلیٰ حضرت امام حسین علیہ السلام، اعلیٰ حضرت امام حسن علیہ السلام، تو یہ لوگ کہیں گے یہ کیا کہہ رہے ہو تم، اعلیٰ حضرت امام حسین، اعلیٰ حضرت امام حسن کے آپ کہو گے کیا امام حسین کو کیا اعلیٰ حضرت نہیں کہہ سکتے؟ کہیں گے نہیں وہ اعلیٰ حضرت کا نام سن کے ذہن بریلی کی طرف جاتا ہے۔ تو ان خبیثوں سے کہو کہ جب تم کہہ رہے ہو کہ اعلیٰ حضرت کا نام سن کے ذہن بریلی کی طرف جاتا ہے، محدث کبیر کا نام سن کے ذہن گھوسی کی طرف جاتا ہے، حافظ ملت کا نام سن کے ذہن مبارک پور کی طرف جاتا ہے، تو جب تمہارے دماغ میں نہیں آ رہی کہ جب مسلمان اللہ کے رسول کا نام سنتا ہے یعنی لفظ حضور سنتا ہے تو اس کا ذہن گنبد خضرا کی طرف جاتا ہے؟ بے شک بالکل صحیح، یعنی حضور لفظ سنتے ہی ذہن گنبد خضرا ہی طرف جاتا ہے، تو انہیں اعلیٰ حضرت کے نام کی اتنی فکر ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب کی فکر نہیں ہے۔ حضور تو جس کو چاہو کہو، لیکن اعلیٰ حضرت اور تاج الشریعہ آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے، یہ ان لوگوں نے جیسے ٹھیکہ لے رکھا ہو۔ اب دیکھو ایک خاص بات بتا رہا ہوں، صفحہ نمبر 251، یہ مفتی اعظم ہند کے بارے میں، حضرت کے بیٹے کے بارے میں، صفحہ 251 انوار البیان، اس میں لکھا ہے کہ جب مکہ شریف گئے تو القنابل الدریہ علی اوسان النجدیہ ہے، ایک کتاب کا نام ہے، لکھا جسے پڑھنے کے بعد علماء حرمین نے متفقہ طور پر
عرب کے تمام علماء نے متفقہ طور پر، ایک دو عالم نہیں، بہت سارے عالموں نے متفقہ طور پر کہا ان ھذا الا الہام، یہ نہیں مگر ہے الہام۔ اور تمام علماء حرمین طیبین نے، تمام علماء حرمین نے طیبین نے متفقہ طور پر حضور مفتی اعظم ہند کو امام وقت شیخ الہند والحرم تسلیم فرمایا۔ اور سنو، بطور تبرک قرآن کریم و حدیث طیبہ اور فقہ کے سلاسل کی اجازتیں لیں۔ اب آپ کے سمجھ میں آ رہی بات؟ جی بالکل بالکل۔ نہیں، یہ مفتی اعظم جن کے بارے میں لکھ رہے ہیں، یہ صفحہ 251 میں نے حوالہ دیا، انوار البیان جلد، یہ دیکھو جلد کون سی، جلد اول ہے۔ یعنی مفتی اعظم حافظ نہیں ہے، حافظ نہیں ہے، اور مکہ شریف مدینہ شریف کے بڑے بڑے قاری عالم ان سے قرآن کریم پڑھنے کی بطور تبرک اجازت نہیں رہے۔ اندازہ لگاؤ گپوں، وہی تو مطلب گپوں کا تو اندازہ لگاؤ، گپیں کیسی کیسی گپیں ہانک رہے ہیں۔ ارے مفتی اعظم حافظ نہیں تھے، مولانا حامد رضا خان صاحب حافظ نہیں تھے، مولانا ریحان رضا خان صاحب حافظ نہیں تھے، اظہری میاں صاحب حافظ نہیں تھے، ان کے پانچوں بھائی حافظ نہیں تھے، ان کی پانچوں کی اولادیں حافظ نہیں۔ آج تک ہم نے تو نہیں سنا کسی بھی خاندان رضا کے کسی شخص نے، فاضل بریلی کے کسی بھی شخص نے ہندوستان میں کہیں بھی پورا قرآن سنایا ہو تراویح میں مکمل، مجھے تو نہیں معلوم آج تک۔ اب کوئی ہو گیا ہو تو مجھے دھیان نہیں ہے، لیکن ابھی تک تو یہ بات کنفرم ہے کہ 70 سال سے کوئی حافظ ان کے خاندان میں نہیں ہوا ہے۔ تو جب حافظ نہیں تو وہاں کے مکہ شریف مدینہ شریف کے لوگ ان سے کیسے قرآن کریم پڑھنے کی اجازت لے رہے ہیں صاحب؟ وہی تو، یعنی وہ بھی وہاں کے بڑے بڑے قاری عالم جو ایسے قاری ہوتے ہیں، دنیا میں قاری نہیں ہوتے ایسے، وہ ان سے اجازت لیں گے قرآن کریم پڑھنے کی؟ تعلیمی کا معیار ہی الگ ہے۔ وہ جب اجازت لے لی تو وہ اب ان کے شاگرد ہیں کہاں مکہ شریف مدینہ شریف میں؟ کون سے شاگرد تھے بھائی؟ نام تو بتا دو، ابھی زیادہ پرانی بات تھوڑی ہے، 70 سال پرانی بات ہے، زیادہ زیادہ 80 سال مان لو۔ کیسے کیسے گپے ہانک رہے ہیں؟ یہ تو مان رہے ہیں 90 سال سے نماز نہیں ہو رہی، پھر ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ تمام حرمین کے عالم اور امام ان سے جو ہے کہ متفقہ طور پر اجازت لے رہے تھے حدیث شریف کی اور قرآن کریم پڑھنے کی، قرآن کریم پڑھنے کی۔ ارے بھائی قرآن کریم پڑھنے کی کون سی اجازت لی جاتی ہے؟ ایک ہی اس میں ایک ہی اس کے بعد بھی اجازت چاہیے، حضور ترغیب کر کے گئے اور اس کے بعد بھی جو ہے ان کو اجازت چاہیے۔ ہاں بتاؤ، وہاں کے لوگوں کو ان سے اجازت لیں گے قرآن کریم پڑھنے کی؟ بتائیے آپ، جو حافظ نہیں ہو، جو قاری نہ ہو۔ ارے صاحب میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ اس خاندان کے لوگوں نے جتنا کافر بنایا ہے، ان کے انڈر میں جتنے لوگ مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہیں، ان کے آپ دیکھنا حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں۔ مبارک پور میں مجھے معلوم ہوا ہے کہ جنازہ تک نہیں دیکھنے دیا گیا، جو مفتی بہت بڑے مفتی تھے، نام میں ابھی نام نہیں بتا رہا ان کا، جب ان کا انتقال، انڈیا میں مشہور ہے مفتی، دنیا میں مشہور ہے، تو ان کا جنازہ بڑے مفتی کا واقعہ ہے۔ اس واقعے کو کچھوٹا شریف کے بہت بڑے مقرر نے بیان کیا تقریر میں، کہا کہ اجازت کے باوجود ان کو جنازہ نہیں دیکھنے دیا، چہرہ نہیں دیکھنے دیا گیا کہ نہیں صاحب چہرہ مت دیکھو آپ۔ یہ وجہ تھی چہرہ نہ دکھانے کی کہ چہرہ ایک دم بگڑ گیا تھا بہت بری طرح سے۔ مجھے معلوم ہوا، مبارک پور سے فون کیا میں نے تو انہوں نے بھی مجھے بتایا تھا، اور یہ ہاشمی میاں صاحب نے جو غازی ملت کے نام ہے، انہوں نے بھی تقریر میں اس بات کو بولا ہے۔ ارے بھائی اب تم بلا وجہ مسلمانوں کو کافر بناؤ گے تو کیا ہوگا پھر؟ کیا حشر ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اثرات تو پڑیں گے اس کو۔ آج تک پورے انڈیا میں بریلوی لوگ قرآن کی تفسیر بیان نہیں کرتے ہیں، صرف 4-5 جگہ میں نام بتاتا ہوں۔ مولانا مجاہد حسین الہ آباد سے کانپور آ کے تفسیر کرتے تھے مہینے میں ایک بار، میں نے بھی ان کو بلایا تقریر کرنے کے لیے، ادھر شیش والی اور انتا کوٹا میں نے تقریر کے لیے بلایا تھا، للت پور میں بھی۔ تو میں جب الہ آباد پروگرام میں گیا تو انہوں نے مجھے بتایا، وہاں ملاقات ہوئی، کہا کہ اب میں نے کانپور جانا بند کر دیا کیونکہ دور پڑ جاتا تھا، پھر بچوں کو دارالعلوم غازی نواز میں پڑھانا بھی ہوتا تھا، تو 1.25 پارے کی تفسیر میں نے کی، پھر جانا کانپور بند کر دیا۔ وہ بھی 1 مہینے میں ایک بار آتے تھے کانپور۔ ایک تھے حضرت مولانا غازی ربانی باندھا کے، وہ تفسیر کرتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ 2 ایک حضرت مولانا اکبر علی صاحب جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں پڑھاتے ہیں، وہ ابھی شروع کیا مراد آباد میں۔ 3 ایک حضرت مولانا مفتی خورشید عالم صاحب مسواسی میں تفسیر شروع کیا، ابھی شروع کیا۔ 4 ایک ہے مفسر قرآن جو بہت بڑے مفسر ہیں، واقعی مفسر ہیں، وہ ہے حضرت مولانا قاری ظہیر الدین صاحب، امام اسماعیل حبیب مسجد ممبئی، بہت اچھے عالم، بہت اچھے مفتی اور بہت اچھے قاری۔ ہم نے نماز بھی پڑھی ہے، نماز پڑھی ان کے نماز پڑھی، تفسیر بھی سنی ان کی۔ جی تو آپ نے اگر ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو آپ وہ نمازیں بھی دہرانا آپ۔ ہاں یہ بریلی والوں کا فتویٰ، اظہری میاں کا محدث کبیر کا فتویٰ ہے کہ یہ قاری ظہیر گمراہ ہے، اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوگی۔ استغفر اللہ، اتنے
آپ اگر بمبئی جائیں کبھی جانے کا موقع ملے تو آپ ان کی عزت دیکھیں. اچھا گلی راستے سے نکلتے ہیں بچے ان کے ہاتھ چومتے ہیں. اچھا اور ہاں اور جو ہے اس کے علاوہ اتنی عزت لوگوں میں اللہ پاک نے ان کو ہوتا ہے. ان کا چہرہ آپ خالی دیکھیے اتنا خوبصورت, اتنی عمر میں, میرے خیال سے 80 سال سے زیادہ عمر ہے ان کی, اور 80 اس عمر میں اتنا خوبصورت چہرہ ہے ان کا. ہاں اور یہ آپ دیکھتے رہے ہیں ہیں. ظہیر الدین خان صاحب نا. اچھا ہاں ہاں وہی تو خان صاحب فیض آباد کے رہنے والے ہیں. جی فیض آباد کے رہنے والے ہیں, بالکل صحیح. ہاں بالکل صحیح کہہ رہا اسماعیل آپ. نبی مسجد کے پاس ہی میں رہتا تھا پہلے ممبئی میں. اچھا وہاں ان کے پیچھے, اچھا بمبئی میں جب رہتے تھے جب ان کے پیچھے نماز پڑھی آپ نے؟ ہاں ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے, ان کی تفسیر قرآن بھی سنا ہے میں نے. جب تفسیر قرآن ہوتا تھا تب سنتے, اور ان کا بیان پورے بمبئی کی ڈونگری میں ریڈیو پہ ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے. اچھا پورے بمبئی میں ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے ان کا بیان؟ ہاں جو اس علاقے میں ریڈیو, ہر گھر میں ایک اسپیکر لگا ہوا ہے, اچھا ہے ریڈیو کا. اچھا ٹیلی کاسٹ جب وہ ہوتا ہے. بیان کرتے ہیں تو عورتیں گھر میں سنتی ہیں اور مرد مسجد میں سنتے ہیں. اچھا تفسیر کا کیا انداز رہتا ہے؟ میں نے سنی تو نہیں ہے لیکن بہت نام سنا ہے, تفسیر بہت اچھی کرتے ہیں. تفسیر بہت پیاری کرتے ہیں, پورے گہرائی سے بتاتے ہیں, اور ان کو کافی سائنٹیفک نالج بھی بہت ہے. اچھا شان نزول وغیرہ سب؟ جی بالکل بالکل, بڑا اچھا ان کا انداز ہے. میری بھی ایک ہی بار ملاقات کی ہے, میں نے نمازیں تو پڑھی ہیں کئی بار وہاں شاید, لیکن ملاقات ایک بار جو کمرے میں رہتے ہیں اوپر سیڑھی کے اوپر ہے, وہاں پہ حجرہ ہے, پھر گھر تو ان کا سیڑھی کے اوپر ان کا حجرہ ہے. ہاں ہاں وہیں گھر تو ان کا پاس میں, ہاں گھر پاس حجرے میں بیٹھتے ہیں. وہ فتوے کی کوئی بات آ رہی تھی, انہوں نے کہا وہ ایسے فتوے تو ہماری جیب میں پڑے رہتے ہیں ان مفتیوں کے, مطلب یہ بریلی والوں کے, بریلی والوں ان کے بھی فتوے دیا نا کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. یعنی نماز کیوں نہیں ہوگی کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بیٹھک کر لی, علماء کونسل میں بیٹھ گئے تو نماز نہیں ہوگی. ابھی نماز نہیں پڑھی دیوبندی کے پیچھے, شیعہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھی, یعنی نماز نہیں پڑھی, بغیر نماز پڑھے ان کے اوپر فتوا کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوئی. بیٹھک میں اگر وہ نماز پڑھ لیتے پھر تو انہیں ڈبل کافر بنا دیتے لوگ, ڈبل. جی جب خالی بیٹھک میں یہ جو ان کی بات نہیں مانے گا وہ کافر. اب بتا یہ خود, ارے وہ تو علماء کونسل میں خالی بیٹھے, یہ جامعہ ازہر میں بیٹھ کے آیا, سنم بکمن امیون کا مصداق بیٹھ کے آیا, اور یہ جتنے ابھی بھی ازہری جاتے ہیں پڑھنے جامعہ ازہر مصر میں, یہ علماء کونسل پہلی کنڈیشن ہے جامعہ ازہر مصر میں, سب کو مسلمان مانتے ہیں, اہل حدیث دیوبندی بریلوی سب کو مسلمان مانتے ہیں. تو یہ 4 سال رہ کے آتا ہے. قاری ظہیر الدین صاحب تو تھوڑی دیر بیٹھتے تھے علماء کونسل میں, فتوا لگا دیا. اب یہ جامعہ ازہر مصر میں پڑھ کے آ رہا ہے, ان پر فتوا کیوں نہیں لگتا ہے؟ کیونکہ یہ ان کی کیٹیگری ہے. میں ایک بات بتاؤں, یہ گینگسٹر والا معاملہ چل رہا ہے, جیسے بی جے پی کانگریس, بی جے پی بریلوی, کانگریس دیوبند والوں کی, اور ہے بھی ایسے. حضرت شیخ العرب والعجم حضرت شیخ حسین احمد مدنی صاحب جو کانگریسی تھے, اور بھی کانگریس میں بڑے بڑے لیڈر ہیں, جناب ارشد مدنی صاحب ہیں, اور بھی بڑے بڑے عالم دیوبند والے کانگریس میں, اور بریلی والے بی جے پی میں. اور ہے بھی وہی مزاج بھی وہی ہے کہ بریلی والے سخت میں ہیں, کہ فاضل بریلوی نے لکھا ہے نا کہ میرے دین و مذہب پر, یہ ملفوظ کے آخر میں لکھا پڑھنا, میرے دین و مذہب پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے, جو میری ہی کتابوں سے ظاہر ہے, کسی ولی کی نہیں, کسی عالم کی نہیں, صرف میری کتابوں سے. یعنی پابندی لگا دی کہ جو میں نے لکھا ہے میری کتابوں وہی دین ہے, باقی نہیں, باقی اولیاء کرام کی کتابیں نہ پڑھنا, صرف میری کتاب میں. یہ پابندی لگا, یہ پڑھ لو آپ, ملفوظ پڑھ لینا, اس میں لگا. اللہ حفاظ. اب بتاؤ, اللہ حفاظ فرمائے. تو آپ نے تو نمازیں پڑھ لی ہو تو کوئی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ان کے پیچھے نہیں بلکہ کسی کے پیچھے بھی آپ نماز پڑھیں. قادیانی کا تو دیکھو, قادیانی تو ہندوستان میں کیا دنیا میں ہی تھوڑے بہت ہی ہیں, ایک آٹے میں نمک بھی نہیں ہو تو ان کے تو ایجنٹ گھومتے رہتے ہیں, وہ قادیانی بناتے پھرتے ہیں, ورنہ ہندوستان میں بھی آٹے میں نمک بھی نہیں ہے. آٹے میں نمک کا مطلب ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ہو قادیانی. ارے قادیانی صرف جو ہے پیسے کے لیے, وہ جو ہے وہ تو قادیانی کا تو مطلب ہی نہیں آ رہا کوئی. خیر اہل حدیث ہیں, وہ مل جاتے ہیں ہر جگہ, تو اہل حدیث کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی, اور دیوبند بریلی ندوہ سب کے پیچھے نماز ہو جائے گی. ہاں بشرطے ہے کہ کوئی اہل حدیث اتنا خبیث نہ ہو کہ وہ اولیاء کرام کی شان میں گستاخی نہ کرتا. جیسے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ شان میں اگر گستاخی کرتا ہے اہل حدیث, تو پھر تو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا بہتر ہے. بہت سے ایسے اہل حدیث ہیں, جیسے وہ ہے نا وہ معراج ربانی مردود, ایک یہ مرزا غلام مرزا انجینئر ہے, بہت بڑا مردود ہے. یہ سب وہ ہیں جنہوں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ شان میں گستاخیاں کی ہیں. ان کے اوپر الزام, وہ ایک کتابوں میں اصلی میں کیا ہے, کتابوں میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو دیوبندی بریلوی دونوں نے لکھا ہے. وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کر دیا کہ حضرت خواجہ صاحب کے سامنے ایک مرید ہونے آیا, تو آپ نے اسے کہا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ.
اچھا اس واقعے کو حضرت اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی لکھا ہے، اور اسی واقعے کو شاید وہ حضرت سید میر عبدالوہاب الگرامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، سب سنابل میں میں نے پڑھا ہے دونوں یہ سب سنابل بھی میں نے پڑھا اس میں۔ تو یہ اب چکر ہے کہ دیوبند بریلی والے دونوں عالموں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ محبت میں واقعہ کی حمایت کی ہے، وکالت کی ہے۔ تو اب اہل حدیث اسی بات کو توڑ جاتا ہے کہ تمہارے عالم لوگ لکھتے ہیں اس واقعے کو کہ انہوں نے ایسا کہلوایا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، مگر میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ انکار یوں کرتا ہوں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان تشریف لائے تو یہاں تو ویسے ہی مسلمان نہیں تھے، تو وہ آزمائیں گے کیوں؟ ابھی یہ بتائیے آپ بھی یہ سمجھ دیں گے، آپ بھی دماغ رکھتے ہیں کہ وہ آزمانے والی بات ہی کیوں کریں گے؟ ابھی تو اسلام پھیلانے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے، اور ابھی تو کوئی سمجھ میں آئی بات؟ اس وقت جی اس وقت تو کوئی مسلمان یہاں تھے بھی نہیں، بہت ہاں تو آزما تو وہاں جاتا ہے جب پہلے سے ہی بہت زیادہ مسلمان ہو، جم غفیر ہو۔ خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان میں تشریف اسلام پھیلانے کے لیے لائے تو انہیں کائی کو آزمائیں گے کہ بھائی کلمہ اس طرح سے پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ؟ یہ کیا ہے لوگوں نے کتابوں میں لکھ دیا ہے، مگر میں اس کو نہیں مانتا کہ حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ایسا کہیں، کیونکہ میں حدیث پاک سے حوالہ وہ دیتا ہوں ثبوت۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یعنی یہ تو عام مومنوں کے بارے میں ہے، حضور فرماتے ہیں مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو یہ تو عام مومن، اور وہ تو سید الاولیاء ہے خواجہ شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کو تو ویسے ہی کشف ہو جاتا تھا۔ اور اسی فراست کی تشریح میں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح فقہ اکبر میں لکھا ہے کہ الفراست، یہ فراست کیا ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، فراست کی تشریح کی ہے کہ الفراست مکاشفۃ النفس ومعاینۃ الغیب وہی مقام من مقامات الایمان۔ فراست یہ ہے کہ نفوس کا مکاشفہ کرنا یعنی کشف الصدور، وہ معاینۃ الغیب، غیب کی باتوں کا جاننا، معائنہ کرنا۔ فرماتے ہیں یہ پورا ایمان نہیں ہے، فرماتے ہیں وہی مقام من مقامات الایمان، یہ تو ایمان کے مقاموں میں سے ایک مقام کا کمال ہے، ایک مقام ہے۔ تو پھر حضرت خواجہ صاحب یہ کیوں کہیں گے کہ یوں کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ ہے؟ پھر ان کے سامنے جب ایک جاسوس بن کے آیا تھا انہیں مارنے کے لیے، بغل میں چھرا دبائے، جو انہوں نے ان کو بھیجا گیا تھا کہ خواجہ صاحب کے مرید بن کے مار دینا، تو آپ کے پاس جیسے ہی آیا کہ حضرت مرید بنا لو، کہا جس کام کے ارادے سے آیا وہ انجام دو پہلے، تو وہ گھبرا گیا، اس کا چھرا بغل میں سے گر گیا۔ یہ تو عام مومنوں کو کشف حاصل ہوتا ہے، وہ تو سید الاولیاء تھے حضرت شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایسا کیوں کہلوائیں گے کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کہو؟ اور سب سے بڑی بات وہ خود جب دین اسلام کو پھیلانے کے لیے آئے ہیں، ہاں دین اسلام پھیلانے آئے، ابتدائی اسلام، یہاں پر اسلام کی ابتدا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا دین فالو کرو، انہوں نے تو اللہ کے رسول اور اللہ کو لوگوں کو انٹروڈیوس کروایا۔ اور یہ تو معاملہ ایسا ہے کہ یہ تو بڑے بڑے ولی جو جنہوں نے ایسا کیا ہے، ملامتی انداز اپنایا، وہ تو اس جگہ اپنایا ہے جہاں پر پہلے سے ہی مسلمان اور عالم موجود ہیں جو ان کو سمجھا سکتے تھے، جیسے حضرت شیخ بایزید بستانی سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایسی باتیں کرتے تھے جو بعد میں خود سمجھا دیتے تھے، یا پھر ان کے زمانے کے عالم سمجھاتے تھے، یعنی کسی اسلامی ملک میں، کنٹری میں، عراق ہو یا افغانستان ہو یا عرب کے ممالک ہوں، وہاں ایسی کوئی باتیں کرتے تھے، لوگ سمجھا دیتے تھے ان کو۔ لیکن یہاں تو بات اسلام پھیلانے والی تھی نا، کیا خیال ہے؟ جی بالکل سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آپ کے؟ جی بات سمجھ میں آ گئی۔ تو اگر اہل حدیث یہ کہتا ہے انہوں نے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کہلوایا، تو اہل حدیث سے کہو کہ ثبوت دے، وہ کہ کتابوں میں لکھا کہ دونوں طرف کے عالموں نے لکھا، دیوبند میں کہ ہم نہیں، کتابوں کی بات عالموں کی ہے، ان کی ہم نہیں مانتے۔ ہم اگر تیری کتابوں میں بتا دیں اہل حدیث نے کیا کیا لکھا، تو مانے گا؟ اہل حدیث کی کتابوں میں بہت انشنٹ لکھا ہوا ہے کہ چل تو اگر کتابوں کی بات مانتا ہے، چل جن عالموں کو تو مانتا ہے، ہم وہ تیری کتابیں بتاتے ہیں تجھے چل مان، تو اہل حدیث کہیں نہیں ہم نہیں مانتے ان کتابوں کو، بس تو کیوں حوالے دے رہا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کہلوایا؟ ارے اہل حدیث ہے چل تو اجمیر شریف چل، ہم تجھے 10 لاکھ روپے نہیں 50 لاکھ روپے انعام دیں گے، اور پورے اہل حدیث کو لے کے چل اجمیر شریف، اور تو جہاں چاہے کھڑے ہو جانا، خواجہ شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ کے مزار پہ نہیں جا رہا تو مت جانا، تیری مرضی ہے۔ لیکن اگر تو وہاں اجمیر شریف کے ایک بھی گھر میں، ایک بھی دکان پہ، کسی بھی جگہ کا تو لکھا بتا دے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، تو ہم وہیں تیرے غلام بن جائیں گے۔ اگر نہیں لکھا بتایا تو نے تو سارے تیری اتنی ٹھگائی کریں گے، تیرا دماغ صحیح ہو جائے گا۔
ہے؟ صحیح صحیح بالکل صحیح. بتا کس جگہ کس دکان میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے مزار پہ ہی تو لکھا بتا دے، ان کے مزار پہ ہی لکھا بتا دے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ لکھا ہے. ہاں صحیح. دیکھو یہ کتابوں میں تو بہت سے اختلاف ہوتے ہیں، کوئی کیا لکھ دیتا ہے کوئی کیا لکھ دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں تاریخ میں اختلاف ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں 2 ربیع الاول، بعض کہتے ہیں 9 ربیع الاول، بعض کہتے ہیں 12 ربیع الاول، ہے کہ نہیں؟ جی بالکل. تو آپ تو دیکھو یہ فرانس جرمنی کے جو ایمان لا رہا ہے انہیں اگر بریلی بھیج دیا تو واپس اسلام سے پھر سکتے ہیں. انہیں ندوہ اور دیوبند بھیج دیا آپ نے تو ہو سکتا ہے وہ کنٹرول کر لیں گے، کیونکہ ندوہ والے تو بالکل میڈیم ہیں. وہ ہمارے ایک ساتھی پڑھاتے ہیں مفسر قرآن حضرت مولانا شیخ ابرار صاحب، وہ عالیہ ثالثہ والوں کو پڑھاتے ہیں، آخری درجے والوں. میں ابھی گیا تھا لکھنؤ تو میں اس درجے میں گیا جہاں پر وہ پڑھا رہے تھے. میں نے کہا آج ہم سنیں گے آپ کا، ہم میں نے کیا ہم خیر حاصل کریں گے. اب ہمارے ساتھی تھے پرانے دارالعلوم تعلیم پڑھتے تھے بھوپال میں، لیکن ہم سے بہت آگے ہیں، ہم تو نہیں اتنے علم میں، وہ تو بہت آگے نکل گئے. تو وہ کہا کہ یہ سب عالیہ ثالثہ والے ہیں. اس میں سنی وہابی دونوں یعنی سب پڑھتے ہیں، سب سنی بھی آتے ہیں. یاسین اختر مصباحی ان کے پاس پڑھے، اور جمدہ شاہی والے یہ کون ہے، حضرت مولانا معراج بغدادی، اقبال بغدادی، مولانا افتخار صاحب، مولانا قمر الزما آدمی جو انگلینڈ میں، یہ سب ندوہ پڑھ کے گئے. تو وہ بتا رہے تھے میرے ایک ساتھی مولانا مقبول سالک مصباحی بھی ہیں، مقبول وہ مولانا ابرار صاحب نے بتایا. پھر مجھے بتایا کہ یہ آخری درجے میں ہے. میں بیٹھا ان کی کلاس میں کہ یہ آخری درجے والے ہیں، یعنی آخری درجہ ہے ان کو فارغ ہونے کا آخری سال ہے. عالیہ ثالثہ میں تھے. تو حضرت مولانا شیخ ابرار صاحب یہ منوہر تھانہ راجستھان کے ہیں، بہت قابل عالم، ندوہ میں بہت پرانے عالم، وہ استاد ہو گئے لگ بھگ 16 سال یا 20 سال کے، معلوم 20 سال سے زیادہ ہو گئے پڑھاتے ہوئے کم بیش. تو بہت قابل، ایسے عالموں سے ملوایا کرو جو لوگ اس طرح کے ہوں، میڈیم درجے والے جو ایمان لا رہے ہیں. جیسے فرانس جرمنی کے کہ نصاب ندوہ چلو آپ مولانا شیخ ابرار صاحب سے ملو، مولانا وسیم صدیقی صاحب سے ملو، مولانا کون ہے بہت سارے عالم ہیں، تو نام مجھے یاد نہیں آ رہا ابھی، ان سے ملو چل کے. ہاں حضرت مولانا ابو الحسن فرنگی محلی، نظام الدین فرنگی محلی ابھی موجود ہیں جو فرنگی محل میں، حضرت مولانا ابو الحسن نظام الدین محمد صاحب بہت زبردست عالم ہے، ان سے ملاقات کرا. وہ اگر آپ نے بریلی یا پیلی بھیت بھیج دیا تو وہ جو اسلام لایا واپس پھر کے واپس چلا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ جی جی. تو آپ تو میڈیم درجے والے سے کنفیوز کریں تو کیا کریں. اب آپ دیکھو بمبئی میں رہے آپ نے، حضرت مولانا قاری رحی الدین صاحب کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کو بھی نہیں چھوڑتے لوگ، ان کو ہی مسلمان نہیں مانتے، کہتے ہیں گمراہ ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. ایک بار خالی وہاں کہہ کے دکھا دیں پھر تو وہاں کے لوگ بتا دیں گے گمراہ ہے کیا ہے وہ. اچھا بمبئی میں؟ ہاں. اچھا اتنے چاہنے والے ہیں بمبئی میں ان کے؟ بہت زیادہ. ارے واہ. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس زمانے میں، حضرت 2010 11 12 13 تقریباً 14 تک. ارے یہ سنا ہے کہ ان کی تفسیریں ریکارڈ ہوئی ہیں اس زمانے جب ٹیپ ریکارڈ چلتے تھے نا، کوئی مجھے بتا رہا تھا ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا. وہاں پہ آپ جائیں گے پوری لائبریری ہے ان کی تفسیروں کی. تفسیروں کی اس لائبریری میں آپ کو کس سن کی کس دن کی تقریر چاہیے آپ کو مل جائے گی. میرے خیال تو ہے کہ بریلوی طبقے میں سب سے بڑے مفسر وہی ہیں آج کی تاریخ میں، پوری دنیا میں سب سے بڑے مفسر وہی ہیں حضرت مولانا قاری ظہیر صاحب. میں کہہ رہا ہوں نا. اور دیوبند والوں میں کبھی آپ بھوپال آئے تو دیوبند والوں میں ایک ہی شہر بھوپال میں 79 مسجدوں میں تفسیر کر رہے ہیں، لکھنؤ میں الگ، کانپور میں الگ، اور لگ بھگ دیوبند والے پورے ہندوستان میں ہزاروں مسجدوں میں تفسیر کر رہے ہیں. اور بریلیوں کو میں نے 5 نام گنا جن میں سے ایک کو تو انہوں نے خارج قرار دے دیا، اسلام سے ہی خارج کر دیا کہ تو گمراہ ہو چکا حضرت مولانا قاری ظہیر صاحب کے بارے میں ہے. تو یہ تو حال ہے، قرآن سے کتنے دور ہے، حدیث شریف سے کتنے دور ہے تشریح و توضیح کرنے سے. اللہ کے رسول نے آخری حج میں فرمایا 2 چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑو، ایک قرآن ایک میری سنت. ایک موقع فرمایا قرآن میری عطرت یعنی اہل بیت. امام حسین کو علیہ السلام نہیں کہتا، بریلوی مبارک پوری بھی نہیں کہتا، اور جمدہ شاہی والا بھی میں سے بات ہوئی تو منع کر رہا تھا کہ امام حسین کو علیہ السلام نہیں کہہ سکتے، اور اعلیٰ حضرت کو رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں، اور اظہری میاں کو رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں، مفتی اعظم کو رضی اللہ عنہ، یعنی رضی اللہ عنہ کہو تاکہ برابر لگے، یعنی امام حسین برابر لگے کہ امام حسین بھی رضی اللہ عنہ، اظہری میاں بھی رضی اللہ عنہ، اور اظہری میاں کو تاج الشریعہ حضور تاج الشریعہ، تاکہ نئی جنریشن سمجھے کہ یہ حضور وہ تاج الشریعہ اور رضی اللہ عنہ ہیں. اور امام حسین حضرت امام حسین حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت. تو نئی جنریشن سوچے گی، پوچھنے بھی لے ہو سکتا ہے کبھی کبھی دھوکے میں بھی رہتی ہے وہاں کہ صاحب یہ حضرت ہیں اور یہ حضور ہیں، تو حضور کا مرتبہ بڑا ہے، یعنی یہ تاج الشریعہ بھی ہیں اور رضی اللہ عنہ، امام حسین بھی رضی اللہ عنہ ہیں، امام حسین کو حضرت ہیں، اور یہ حضور تاج الشریعہ، حضور مفتی اعظم، اور یہ بھی رضی اللہ عنہ، یہ تو پھر یہ بہت بڑے ہیں.
ارے بہت بڑی بڑی پلاننگ ہیں صاحب ان لوگوں کی، بہت بڑی بڑی پلاننگ ہے. جی جی کہتے کیا ہے، نہیں ہم تو صحابہ کرام کو بڑا مانتے. ارے یہ سب زبانی جمع خرچہ، ورنہ دل میں کچھ ان کے ہول ہے، نفاق بھرا پڑا ہے ان کے. زبان سے کچھ ہے، دل سے کچھ. کہتے ہیں امام حسین بہت بڑے ہیں اور کبھی ان کو حضور نہیں کہتے. کہتے ہیں حضرت ابوبکر کا سب سے بڑا مرتبہ، ان کو حضور نہیں کہتے. حضور کس کو کہتے ہیں؟ صرف بریلی والوں کو. حضور مفتی اعظم ہند، حضور اظہری میاں، حضور اجد میاں، حضور اسرار میاں. جو مسجدوں میں نماز پابندی سے نہ پڑھے، جو سنت پہ عمل نہ کرے، اس کو یہ لوگ حضور کہتے ہیں. یعنی بچے کو حضور کہہ دیتے ہیں. بریلی میں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں 15 20 سال کے، ان کو بھی حضور کہہ دیتے ہیں. کیا ان لوگوں نے ڈرامہ بنا رکھا ہے، تماشا بنا رکھا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کچھ سمجھ آتا فرمائے. ٹھیک ہے، میں آپ کی کیا ہوتے ہیں ڈلوا دوں ریکارڈنگ چینل پہ. ہاں ڈلوا دیجیے، میرے سے زیادہ کوئی مسئلہ نہیں. بہت دیکھو کبھی آؤ تو آپ حضرت مولانا مفتی احمد خان پوری سے ملنا، جو سورت ڈھابے میں پڑھاتے ہیں. میں نے ان کی صورت دیکھا ہے، بڑا چہرے پہ نورانی ہے. حضرت مفتی احمد خان پوری بہت بعمل عالم ہے، اور وہ مرید بھی نہیں کرتے. مجھے بتایا ندوہ جب آئے تھے تو عالموں نے مرید ہونے کا کہا ہوا، جو فارغ ہونے والے ہوں گے یا قریب پڑھ رہے ہوں گے تو منع کر دیا کہ نہیں ابھی آپ کا پڑھائی کا دور ہے، ابھی آپ پڑھے. اور بریلوی ہوتا تو ایک دم مرید کر لیتا کہ ندوہ میں میرے مرید ہو جائیں گے تو میرا نام مشہور ہو جائے گا. ہاں پھر تو پھر پورے ارے حضرت مولانا مفتی احمد خان پوری صاحب نے بتایا مرید نہیں کیا ندوے والوں کو، منع کر دیا کہ ابھی آپ کا پڑھائی کا دور ہے، پڑھے. یعنی دیوبند والے پیری مرید ہی کرتے ہیں، لیکن وہ عام طور سے نہیں کرتے، خاص طور سے کرتے ہیں، بہت کم مرید کرتے ہیں. یعنی وہ لوگ محنت کرواتے ہیں، مراقبے مشاہدے ان کے یہاں مجاہدے ہوتے ہیں، جب جا کر وہ خلافت دیتے ہیں. یا بریلی میں تو آپ 10 جگہ سے خلافت لے لو، ایک ہی رات میں دے دیں گے لوگ. بس 1 لاکھ روپے لے آؤ، 10,000 بانٹنا شروع کر دو کہ صاحب ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور بڑی ایک ٹوپی لگا کے چلے جاؤ اونچی 5 ٹائم کی، اور ہمیں چاہیے خلافت، ہم قطر میں رہتے ہیں. کہ اچھا قطر میں، ارے قطر میں ہے تو میرا نام اور چلے. ارے بس ابھی دے رہا ہوں، رک جاؤ. 10,000 دے دیا تو پھر ڈبل خلافت دے دے گا. یہ قادیہ کی بھی ہے، چشتیہ کیا ڈرامے بنا رکھے لوگ. ارے بھائی دیوبند والے بھی پیری مریدی کرتے ہیں. جیسے حضرت مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی، ان کے مرید دنیا میں انگلینڈ میں ہے، اور یہ عقل کنواں میں ہے، اور مہاراشٹر گجرات میں. میری ملاقات گجرات میں ہوئی تھی کنٹھاریا میں. حضرت مولانا قمر الزمان الہ آبادی بہت بعمل عالم اور بہت بڑے عالم ہے. وہ میڈیم درجے کے، میڈیم. تو وہ بھی مرید کرتے ہیں، لیکن ایسے نہیں، وہ اب نمازی بناتے ہیں. یعنی ان کے مرید نمازی ملیں گے، مراقبے والے ملیں گے آپ کو، یعنی مراقبہ کرتے ہوئے، اور بہت ساری خوبیاں. ایک حضرت مولانا ابرار الحق صاحب تھے، ان سے بھی ملاقات ہوئی، ہردوئی میں تھے. وہ ایک سنت پہ عمل کرواتے تھے. حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی، ان کا لقب ہے محیی السنہ، سنت کو زندہ کرنے والے. یعنی ان کا عالم یہ تھا، اگر میں بتاؤں تو بہت ٹائم لگ جائے گا. حضرت مولانا ابرار الحق صاحب میں ایک رات وہاں بھی رکا تھا ہردوئی میں. تو میں تو دونوں میں جاتا ہوں. دیکھو دیوبند بریلی دونوں کے عالموں میں گیا آیا، لیکن میں اسی کو پسند کرتا ہوں جو میڈیم راہ اختیار کرے. یعنی کسی کو کافر نہ کہے بلا وجہ. ہاں کافر ہو تو کافر کہو، ہو تو صحیح. جی ارے سلمان رضوی کو سب کافر مانتے ہیں، وسیم رضوی کو سب کافر مانتے ہیں. جب کافر ہوگا، کھلا کفر ہوگا تو اسے سبھی کافر مانیں گے تھا. بالکل بالکل. اور میں تو کہہ رہا ہوں گستاخ رسول کو تو لوگ گھروں میں سے ڈھونڈ کے نکال کے مار دیں گے کہ نہیں؟ بالکل. اور کوئی اللہ کے سوچ ہے، کوئی بھی پسند نہیں کرے گا اس چیز کو. نہیں پسند ہی نہیں. اگر کوئی اللہ کے سجان میں گستاخی کر دے لکھنؤ یا کانپور میں، تو دیوبند والے بھی گھر سے نکال کے مار دیں گے اس کو. کوٹا میں مارا ہے، دیوبندی نے مارا ہے. سمیع اللہ ہے کوٹا میں بھی زندہ ہے، غالباً زندہ ہی ہے. زیادہ پرائی بات یہ کملیش تیواری کے معاملے میں ایک حمایتی نے حمایت کر دی تھی کوٹا میں احتجاج کے موقع پر، تو عدالت میں گھس کے مار دیا. یہی کوٹا میں سمیع اللہ نے، کوٹا میں عدالت میں گھس کے مار دیا. دیوبندی تھا سمیع اللہ. ارے تو سب اللہ کے رسول کو دیکھو سب مانتے ہیں. دیوبند بریلی اہل حدیث مودودی سب مانتے ہیں. شیعہ بھی مانتے ہیں. شیعہ کے اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، وہ بھی مانتے ہیں. اہل بیت کو ہی مانتے شیعہ. اب یہ تو فرق ہے نظریات کا. وہ تو بہت باتیں. دیکھو کفر کا فتویٰ ایک دم اتنا آسان نہیں ہے. بڑے بڑے عالموں نے یزید کو کافر نہیں کہا. یہ فاضل بریلوی نہیں کہتے یزید کو کافر. کیوں نہیں کہتے؟ جب وہ اتنا بڑا خبیث مردود تھا تو اسے کافر کیوں نہیں کہتے ہو؟ اور یہ بریلی والوں کا تو معاملہ ہی کچھ سمجھ نہیں آتا. یزید کو کافر نہیں کہتے اور حضرت ابو طالب کو مسلمان نہیں مانتے ہیں. ارے بہت ڈرامے ہیں کیا، تو سمجھ میں نہیں آتا کیا کیا ڈرامے ان کے بازی ہے. علامہ پیر کرم چند علی کو یہ کافر کہتے ہیں، عبید اللہ خان اعظمی کو یہ کافر کہتے ہیں، علامہ غلام رسول شہیدی کو، علامہ طاہر قاضی کو یہ کافر کہتے ہیں، زاہد ملا قطب نیپال کو یہ کافر کہتے ہیں. ارے بہت ڈرامے ان میں تو، بہت ڈرامے. اللہ حفاظت فرمائے. یعنی کافر کا ایسا سلسلہ ان لوگوں نے لگا دیا ہے کہ ان سے بچنا ہی مشکل ہے. ان سے تو ہاتھ ملانے سے ہی کیا معلوم کفر نہ ہو جائے کہیں. ان سے کہیں اپن ہاتھ ملانے اور کہتے ہیں کہ صاحب ہم فلانے سے مل کے آئے بھی دیوبندی سے. ارے تم نے کیسے ہاتھ ملا لیا؟ میں تو واپس کرتا ہوں. اور میں جانے
क्या मालूम इनके कैसे कैसे ये लोग कुफ्र के पत्ते लगाते हैं। हाँ हाँ इनसे हाथ मिलाने से कुफ्र तो नहीं होगा, लेकिन अपन किसी से मिल के आ जाए और बता दें साहब हम फलाने से मिल जाए, जो देवबंद को ही मानते थे, अरे तुमने कुफ्र कर दिया, वो अपने ऊपर ही फतवा लगा, तुमने कुफ्र कर दिया, उसे मुसलमान समझ के अगर हाथ मिला तो कुफ्र हो गया। कहेंगे अगर तुमने मुसलमान नहीं समझा तो फिस्क हुआ, वैसे कुफ्र हुआ। कभी कहते हैं काबे के इमाम के पीछे अगर नमाज पढ़ी, अनजाने में पढ़ी, मुसलमान नहीं समझा तो नमाजें दोहराओ, अगर मुसलमान समझ के पढ़ी तो काफिर हो गए। अब इन पागलों से पूछोगे क्या किसी काफिर के पीछे कोई नमाज पढ़ता है? मुसलमान समझ के ही तो इमाम बनाता है किसी को। जाहिर सी बात है। यानी कहते हैं कि अगर मुसलमान समझ के नमाज पढ़ी उसके पीछे तो काफिर हो गया, तो क्या काफिर के पीछे कोई नमाज पढ़ेगा? है पागल किस्म के लोग हैं। ठीक है, मैं डलवा दूंगा चैनल में आपके। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है। शुक्रिया।